تشریف رکھیں. کیا اٹھا کے لائے ہو تم سلیم آج چیزیں؟ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک رپورٹ جو ٹرانسفرس بچوں کے متعلق تجربے کی میں نے تجربے کا کہا تھا، اس سلسلے میں مل گئی ہے ایک رپورٹ. حفیظ بھٹی صاحب بھیجی ہے. ہاں، آپ کے ڈاکٹر کے خلاف ہے پھر بھی بھیج دیا آپ نے. بڑی آپ کی شرافت ہے. میں نے تجویز کیا تھا کہ میرے خیال میں کولوفائلم کو کام کرنا چاہیے اس میں، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا آرنیکا کام کرتا ہے. تو جب میں نے یہ کہا اس دن بات کی تھی تو اس کے بعد ہی فوراً بعد ایک کیس ان کے پاس آ گیا، ٹرانسفرس بچہ جو دائیں سے بائیں لیٹا ہوا. اس پر انہوں نے فوراً اس کو آرنیکا دی لیکن کوئی کام نہیں کیا. پھر کولوفائلم کی 2 خوراکیں دی تو بالکل بچہ دردیں شروع ہوئیں، بچہ بالکل نارمل ہوا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی، ڈلیوری ٹھیک ہو گئی. خدا کے فضل سے ہو سکتا ہے کہیں آرنیکا بھی کام کرے، مگر کولوفائلم تو ضرور کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے. ایک دفعہ تو سیدھا بٹھا دیا تھا اس نے بچہ، لیکن اس کے بعد اور اگر اونچی طاقت دے دیتے مثلاً تو ہو سکتا ہے پھر وہ حرکت پیدا کر دیتا. یہ آرنیکا علاوہ دے دیتے. تو ابھی تجربے جاری رہنے چاہیے اس سلسلے میں. 4 خوراکیں دی تھی. ہیں؟ 4 خوراکیں آرنیکا کی. اچھا، اور 2 اس کی کولوفائلم کی تو نے دی تھی؟ انہوں نے ایک ہی دی خوراک، میں نے پوچھا ان سے. اچھا، نہیں، میں نے ان کی وائف سے بات کی. یہ ان کی گواہی پکی ہے. آپ خام خواہ اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرائیں. فون کر کے کہتے ہیں میں وائف سے خود پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں 4 آرنیکا کی لی تھی، جب ناکام ہوئی پھر کولوفائلم کی 2 لی ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. جی، آدھے 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئی. ماشاء اللہ، یہ بھی ایک اس کے علاوہ بات ہے. کولوفائلم میں عموماً سہولت پیدا ہو جاتی ہے ڈلیوری میں. یہ تو بہت لمبا تجربہ ہے، اور بعض ڈاکٹر تو روٹین پہ کولوفائلم 30 دلواتے ہیں آخری 15-20 دن مہینے کے اندر، اور اچھی پریکٹس ہے یہ، کیونکہ کافی سہولت پیدا پلسٹیلا میں بھی یہ خوبی بیان کی جاتی ہے، مگر پلسٹیلا میں بھی میں نے دیکھا دیکھے فرق پڑتا ہے، لیکن کولوفائلم زیادہ گہری ہے پلسٹیلا سے اس معاملے میں. کہیں اگر وہ یوٹرس کی گردن شکنجے میں آ گئی ہو تو پلسٹیلا نہیں کھول سکتی، مگر کولوفائلم میں خدا کے فضل سے طاقت ہے. اس کی پوزیشن بچے کی ٹھیک کرنے کے لیے کولوفائلم، لیکن عام طور پہ یہاں پہ پہلی یا دوسری پریگنسی میں ڈلیوری میں یہ ایپیزوٹمی کر دیتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں آرنیکا بہرحال دینی چاہیے ضروری. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں امراض کی طرف سے دواؤں کی طرف حرکت سے متعلق انشاءاللہ آگے لیکچر شروع کر دوں گا. یہ بیچ میں ٹرانزیشن پیریڈ ہے، آہستہ آہستہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح واپسی شروع کرنی ہے. بہت سی دواؤں کے متعلق خصوصی اثرات کی بات اب میں کر رہا ہوں آج کل، اس لیے کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، یعنی ایک مریض کی جو طبی حالت ہے اس کے مطابق دوا کا، ایسی دوائیں اکثر جب آرام کے وقت ہوں اس وقت کام کیا کرتی ہیں. مرض کے تیزی کے دوران اس کو کم استعمال کرنا چاہیے، شاذ کے طور پر مجبوراً. اور اکثر جو چوٹی کے ڈاکٹرز ہیں ان کا یہی تجربہ ہے. بعض دواؤں کے متعلق تو متنبع کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ریمیڈی وقتی تکلیف میں ہرگز نہیں دینی. مثلا کالی کاب ہے، کالی کاب جوڑوں کی درد کی دوا ہے، اور جوڑوں کے درد میں خاص طور پر جو انگلیاں وغیرہ میں بگڑ جاتے ہیں، جوڑ موٹے ہو کر انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، ہاتھ بگڑ گئے، ایسی صورت میں کالی کارب اگر اس کی دوا ہو اور اس مرض کے
حاد حملے میں یعنی ایکیوٹ حالت میں دی جائے تو اتنا شدید رد عمل پیدا کر دیتی ہے کہ اس کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے معاملات میں کچھ ایسی دوائیں ہونی چاہیے جو نرمی سے آہستہ آہستہ اس کے مرض میں کمی پیدا کر دیں, کچھ مریض میں جان پڑ جائے, پھر کانسٹیٹیوشن کی دوا دیں. ایلیومینا ہے, اب یہ بہت سے جو اس کے بواسیر کے کیسز میں یہ ہومیوپیتھک ہے, کیونکہ اس میں بھی بواسیر کے مادہ پایا جاتا ہے بہت, اور آج کل چونکہ ایلومینیم کے برتنوں کا رواج بہت ہے اس لیے بعض ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ بواسیر جو عام ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ ایلومینیم ہے. جہاں ہمارے ملک میں مٹی کی ہانڈیاں ملتی ہیں ان کی طرف واپس جانا چاہیے. سب سے اچھا کھانا مزے کے لحاظ سے بھی مٹی کی ہانڈی میں پکتا ہے, کیونکہ اس کا موٹے دل کی مٹی کی ہانڈی پتلی ہو نہیں سکتی ورنہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, اس کا موٹے دل کی ہوتی ہے. اور جس طرح سٹیل موٹے دل کی ہو تو اس میں کھانا نسبتاً بہتر پکتا ہے, مگر جلدی جل بھی جاتا ہے ایک دفعہ گرم ہو جائے. مگر مٹی کی ہانڈی میں خوبی یہ ہے کہ اس کی آگ سے دشمنی ہے, شروع سے ہی چلی ہے آدم کے زمانے سے اس لیے یہ جلاتی نہیں ہے, یہ خوبی ہے, سہج پکاتی ہے. تو ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے, خام خواہ مٹی کی ہانڈیاں چھوڑ دی. اس کے نئے ڈیزائن بنانے چاہیے, ان کی گردنوں پر پکڑ کر اٹھانے کے لیے چمٹے لگ جائیں ماڈرن طریقے پہ, دونوں طرف سے اٹھانے کے لیے طریقے ہو جائیں. تو عربہ میں بھی ہمارے ہیں کئی ایسے مٹی کے کام برتن بنانے والے, اس پہ تجربہ کرنا چاہیے, اس کو عام کر دیں تو صحت کے لیے اس سے اچھا کھانا نہیں ہے جو مٹی کی ہانڈی میں پکے, ورنہ ہر میٹل میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. ورنہ پھر سٹیل یا تام چینی کا بھی کہتے ہیں لوگ, اس کے اوپر چڑھ جائے, مگر وہ ہے ہی فضول سی چیز, چپ آف کرتی رہتی ہے, بیہودہ سی چیز ہے, مزہ بھی ایسا نہیں بنتا اس میں. تو بہرحال اگر ایسے برتن استعمال کرنے لازم ہوں, جس ملک میں یہ مٹی کے برتن مہیا نہ ہوں, وہاں بہتر یہی ہے کہ سٹیل کے برتن استعمال کیے جائیں. اور اس کے علاوہ بھی ہماری بہت سی چیزیں جو ہم مارکیٹ سے بنی بنائی خریدتے ہیں ان میں ایلومینیم ضرور استعمال ہوا ہوتا ہے. کئی پریزروڈ فوڈ ہیں جو پیکج کے طور پر ملتے ہیں, ان میں بھی ایلومینیم استعمال ہوا ہوتا ہے. وہ جو بڑے بڑے کینز ایلومینیم کے ان میں بنتے ہیں, اس لیے مفر نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ رائزنگ پوٹینسی میں کچھ لوگوں کو ایلومینیم دے کے دیکھا جائے جب وہ صحت ٹھیک ہو ان کی, پھر دیکھیں دوسری بیماریوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ پیروجینم کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی دوا ہے جو نسبتاً کم استعمال ہوتی ہے, کیونکہ اکثر اس کو تیز بدبودار مادوں کے بخار سے باندھا گیا ہے, اور دو جگہوں میں خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے. ایک ٹائیفائڈ کے وقت پیروجینم اور ٹائیفائڈینم ملا کے چوٹی کا نسخہ ہے. دوسرے عورتوں کے رحم میں اگر تعفن کا مادہ پیدا ہو جائے اور بخار ہو جائے, خاص طور پر اگر پیدائش کے وقت کچھ حصہ آمل کا پیچھے رہ جائے اور گلنے سڑنے لگے, اس وقت بہت اچھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا بہت وسیع اثر ہے اور دوسری جگہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. مثلا نزلاتی بخاروں میں بھی اگر سردی بہت زیادہ لگے مریض کو اور تعفن بھی پایا جائے, اس کے ساتھ بے چینی ہو جائے, تو پیروجینم عام طور پر بیسیلینم کے ساتھ یا نیٹرومیور کے ساتھ بہت فائدہ دیتی ہے. اور نزلاتی بخار ایسے ہیں جو روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں. نزلوں کے متعلق انشاءاللہ جب میں دوبارہ شروع کروں گا رمضان کے بعد یہ درس, اس وقت آپ کو شروع کراؤں گا نزلوں ہی سے,
जो रोज़मर्रा की बीमारियां सामने आती हैं, फौरी तौर पर ये फैसला होना चाहिए कि इसको किस तरीके से ठीक करना, क्या इलाज का तरीक़ होना चाहिए। जो रोज़मर्रा के फ़ायदे के नुस्खे हमारे इस्तेमाल में यहाँ आए हैं, कई हमारे नए होम्योपैथ तजुर्बे करके बड़ी यकीन के साथ बता रहे हैं कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, वो भी। और केस टेकिंग, इसमें केस टेकिंग का मतलब है किस तरह मरीज़ को देखा जाए, किस तरह उसकी तशख़ीस की जाए, कौन सा तरीक़ है कि कम से कम वक्त में जल्द से जल्द एक या एक से ज़ायद उन दवाओं तक पहुंच जाएं जो इस मरज़ में मुफीद साबित हो सकती हैं। इसका नाम है केस टेकिंग। तो ये जहाँ तक मुमकिन हो ज़बानी होनी चाहिए। किताबों के हवाले की ज़रूरत महज उस वक्त पड़नी चाहिए जब एक इंसान कहीं बिल्कुल फंस गया हो, कुछ समझ ना आए, तो किताब के हवाले की ज़रूरत हो, वरना रोज़मर्रा किताबें देखना बड़ा मुश्किल काम है। और आमतौर पर होम्योपैथी में जब एक दफ़ा किसी का नाम चले तो बड़ी तेज़ी से मरीज़ बढ़ते हैं और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ चूँकि अक्सर अहमदी खुदा ताला के फजल के साथ नॉन प्रोफेशनल होंगे, यानी महारत प्रोफेशनल होगी लेकिन पैसा वसूल नहीं करते, ना करेंगे, इसलिए तभी बात है कि गरीब मुल्कों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अहमदी एक तो तैयार होने चाहिए इस काम के लिए। दूसरे, चूँकि अपने काम उन्होंने अपनी रोज़ी कमाने के लिए दूसरे करने हैं, इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने याददाश्त पर ज़्यादा इन्हिसार करें और कम से कम ज़रूरत पड़े उनको किताबें कंसल्ट करने की, क्योंकि किताबों के हवालों की एक दफ़ा आदत पड़ जाए तो होम्योपैथ उस चक्कर से निकलता ही नहीं। उसकी जो पहुंच है वो महदूद रस्तों, छोटे ज़मीनी रस्तों तक रहती है, लेकिन एक होम्योपैथ जो अमूमन अबूर हासिल कर ले और दवाओं के मिजाज को समझ ले, वो आफाकी नज़र से देखता है। जैसे एक परिंदा देखता है तो उसको सारा वसी मैदान दिखाई देता है, कहाँ क्या हो रहा है, और उसके लिए इंतखाब करना कि कहाँ उतरूं और किस चीज़ को पकड़ूं, ये बहुत आसान है। लेकिन जो जंगल में चल रहा है ज़मीन के साथ, उसको उसकी वसी नज़र नहीं होती। तो किताबों के हवाले से आगे बढ़ने वाला डॉक्टर अमूमन झाड़ों, जंगल में, झाड़ियों में चलने वाला डॉक्टर है। वो भी ताक लेता है बाज़ दफ़ा, मगर ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आफाकी नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल साफ दिखाई दे देता है कहाँ क्या हो रहा है। झाड़ियों में उतरना हो तो ये भी तो पता हो कि किन झाड़ियों में उतरना है, वहाँ जाके फिर आहिस्ता सफ़र किया जाए। इसलिए बहुत अहम बात है कि होम्योपैथ ऐसे तरीक़ से इलाज करना शुरू से ही सीख ले कि उसकी याददाश्त उसको अक्सर सूरतों में असल दवा तक पहुँचाने में मुमकिन साबित हो। और बाज़ सूरतों में मैंने जैसा कि बयान किया, उसको लाजमत किताबें देखनी पड़ेंगी। नई बीमारियां सामने आ रही हैं, उसका तजर्बा अभी पूरा वसी नहीं हुआ, तो उसके लिए वक्त बचाए, फिर जहाँ मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ करनी पड़ेगी। लेकिन एक और तरीक़ उसमें यह है कि अपना मुतालिया वसी किया जाए। जो किताबें मुतालिया में आमतौर पर डॉक्टर रखते हैं वो एलन के की नोट्स हैं या वो लीडर्स है नैश के, और इसी तरह हमारे मुल्क में काशीराम की किताबें बहुत मशहूर हैं, क्योंकि अक्सर होम्योपैथ चुटकुलों की तलाश में रहते हैं। और इसी तरह ड्यूई की किताब भी, क्या नाम है उसका, दिलचस्प है, ड्यूई की किताब जो इस मददगार है केस टेकिंग वगैरह में। थेराप्यूटिक्स, हाँ, थेराप्यूटिक्स पता नहीं जो भी है, बाहर ड्यूई मशहूर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो ये किताबें उनके तजर्बे का माहसल आसान तरीक़ पर पेश करती हैं, मगर बसा औक़ात नज़र को महदूद भी कर देती हैं और आदमी चंद दवाओं का ग़ुलाम होकर रह जाता है। आबिद हुसैन ने भी इस तरह बड़ी खिदमत की है, मगर उसमें भी यही मुश्किल है कि दो चार दवाओं के चक्कर में आदमी फंस जाता है और वसी नज़र से नहीं देख सकता।
وسیع نظر پیدا کرنے کے لیے مٹیریا میڈیکا مختلف قسم کے پڑھنے لازم ہیں، اور ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ تو کینٹ ہے. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے مٹیریل میڈیکل ہیں روزمرہ میں، مثلا بورک کا مٹیریل میڈیکا، اس کی پوٹینسیوں پہ زیادہ نہ جائیں، مگر وہ بہت کلارک کا مٹیریل میڈیکا جو انگریزی غالباً انگریزی ہے، اس میں بڑی کثرت سے دوائیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ نسخے بھی درج ہوتے ہیں، مگر اکثر اس میں پوٹینسی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، وہ زمین کی طرح گھسٹ کے چلتا ہے، اور اس پوٹینسی میں محدود رہنا بڑی غلطی ہوگی. کئی ایسی اس نے دی ہوتی ہیں، مثلا 1x 2x، جس میں 200,000 بہت بہتر کام کرتی ہیں. تو پوٹینسیوں کو حصے کو سر دست بھول جائیں، اس میں اپنے طور پر ذہن وسیع رکھیں کہ جب ضرورت پڑے گی چھوٹی پوٹینسی سے شروع کرنے تو کریں، مگر جلد دوسروں کی طرف منتقل ہوں. بعض اس سلسلے میں ایک روٹین اس قسم کی بنا لیتے ہیں، مثلا کہ ایک دن 30 دی، دوسرے دن 200، تیسرے دن 1000 اور کیس بند. مثلا اس سلسلے میں سول جو دوا ہے اس کے متعلق بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس طرح دی جائے تو بہت اچھا اثر کرتی ہے. سول کا پتہ کیا چیز ہے؟ سولر انرجی. ٹھیک ہے. سولر انرجی سے جو دوا بنتی ہے وہ جلد کی بعض ایسی بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے جن میں بعض دفعہ روزمرہ کی تجربہ شدہ دوائیں بھی کام نہیں کرتی. عام طور پر اس کا اثر ہاتھوں اور پاؤں کے چھالوں اور پسچولز، پس کی چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں بہت مفید ہے. ہاتھ اور پاؤں کے چھالوں میں اگر بڑے ہوں اور ویپنگ ایگزیما ہو تو رسٹاک سے بہتر کوئی دوا میرے تجربے میں نہیں آئی. 1000 میں ایک ہفتہ کے وقفے سے 2 یا 3 خوراکیں دینے کے بعد عموماً اگر مریض ٹھیک نہ ہو فوری طور پر تو بعض رد عمل دکھاتا ہے، اور رد عمل میں ایک دم سب کچھ بھڑک اٹھتا ہے، لیکن چند دن کے اندر اندر رد عمل خود بخود دبتا ہے. ہفتے کے بعد پھر دوبارہ دیں، پھر رد عمل ہوگا تو پہلے سے لازماً کم ہوگا، اور اگر کم نہ ہو تو پھر یہ دوا غلط ہے. ایک رد عمل کے بعد دوسرا رد عمل اگر بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی دوا تو ہے، مگر اس کچھ اور پیچیدگی ایسی ہے جس کی وجہ سے دوا اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی، پھر دوسری چیزوں کی طرف منتقل ہونا چاہیے. اور ہاتھ پاؤں کے چھالوں سے اس کا بھی بہت تعلق ہے، سول کا اور فاسفورس کا بھی، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے ایگزیمے سے نیٹرم سلف کا بھی بہت تعلق ہے، مگر وہاں نیٹرم سلف چھوٹی طاقت میں زیادہ مفید ہے. مثلا انگلیوں کے درمیان بعضوں کو ایگزیما ہوتا ہے، ویسے مریض صاف ستھرے ہیں مگر وہ ایگزیما بہت تنگ کرتا ہے ان کو، انگلی کے ساتھ انگلی نہیں لگتی، اور کچھ اس میں سے مواد بھی رشتہ رہتا ہے. تو جو ہلکا مواد رشتہ ہے اس میں رسٹاکس کا کوئی کام نہیں. رسٹاکس میں ایک بھڑک پائی جاتی ہے، ایک دم چھالا اٹھے گا اور شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں جلن بھی بہت ہے اس میں. اس نیٹرم سیلف میں جلن سے زیادہ کھجلی ہے. ایسی صورت میں جو خاص دوائیں عموماً تجربے میں اچھا کام کرنے والی ہیں ان میں جیسا کہ میں نے بیان کیا نیٹرم سیلف بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اور سول بہت اچھی ہے. سول کے متعلق مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہوا کبھی، کیونکہ یہ میں نے منگوائی ہوئی اب تک استعمال نہیں کی. آ گئی ہے؟ ہاں ہم نے ٹرائی بھی کی لیکن ابھی رزلٹ کا نہیں پتا. ہاں، لیکن مجھے مل جائے تو پھر میں اپنے مریضوں پہ جن کو میں بعض دیکھتا ہوں تجربہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. بہتر جی. مگر جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سول میں وہ جلدی امراض پیش نظر رہنی چاہیے جن میں ضد پائی جائے اور
हल्का सा कैंसर का मिजाज हो। जहां जहां भी कैंसर मिजाज पाया जाएगा वहां सॉल को मुफीद होना चाहिए। और हाथ पांव पर ज्यादा असर होता है, खुसूसन हाथों पर। और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हाथ अक्सर एक्सपोज रहते हैं, वो सूरज के सामने ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां बद असर ज्यादा हो जाता है। जो लोग जुराबें नहीं पहनते गर्मियों में, उनके पांव पर भी सूरज की रोशनी का ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए सॉल को अक्सर उनके साथ आप मिलाकर देखें। और सॉल में बच्चों के अंदर कुछ गुस्सा और इरिटेबिलिटी भी पाई जाती है, वो इसकी तरफ आपको ले जाएगी। बच्चों के मामले में अगर इरिटेबिलिटी हो और इसी किस्म की मराज जैसी सॉल में हैं, जिल्द पे पाई जाएं, तो उनमें एक और बहुत अच्छी दवा है टेरेंटुला हिस्पैनिया। टेरेंटुला में हर किस्म के अमराज जल्दी मिलते हैं, लेकिन जो ख़ास पहचान यह है कि अगर बच्चा आमतौर पर नरम मिजाज भी हो तो भड़क कर तोड़ फोड़ की तरफ माइल होने का रुझान उसमें पाया जाता है। अचानक अपनी किताबें फाड़ के फेंक देगा, रजिस्टर फाड़ देगा और कोई चीजें तोड़ फोड़ देगा। हालांकि नॉर्मली आमतौर पर वो ऐसा मिजाज का ना हो, तो ये खास टेरेंटुला की अलामत है। टेरेंटुला का मरीज ठंडा भी होता है और अगर हमेशा भड़के ना भी तो एक हल्की जिद उसके अंदर जरूर पाई जाती है। बड़े मरीजों में भड़क उठने के अलावा फेन करना, यानी मसनूई तौर पर कुछ करके बुखार बना लेना, मसनूई तौर पर बेहोश हो जाना, ये भी टेरेंटुला का खास हिस्सा है। बस जहां अचानक भड़क उठना और झूठ मूठ बीमारी बना लेना, ये दो बातें इकट्ठी हो जाएं और जिल्द की अमराज ऐसी हों जैसे कि मैं बयान कर रहा हूं, तो उसमें टेरेंटुला बहुत मुफीद साबित होती है। जिल्दी अमराज में भी पायरोजन की जरूरत पड़ती है। पायरोजन वसी असर दवा है, मगर खून की रगों पर, खुसूसन नीली रगों पर इसका ज्यादा असर है, इसीलिए पाइल्स में बहुत मुफीद है। एल्यूमिना की तरह नहीं है, इसका मिजाज उससे मुख्तलिफ है। पैरोजिनम अंतड़ियों की, पाइल्स की यूं कहना चाहिए कि अंतड़ियों की बीमारियों में बहुत मुफीद है, जो किनारे तक ऊपर से लेकर नीचे तक असरअंदाज होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे मलेरिया में भी असर दिखाती है जो आमतौर पर दूसरी दवाओं से काबू ना आ रहा हो। उसकी ख़ास पहचान ये होगी कि शदीद सर्दी लगती है पैरोजिनम के मरीज को, और बेचैनी आर्सेनिक से मिलती है। और बदबू भी किसी हद तक पाई जाती है, ताफुन भी। सोलानियम जितना तो नहीं, मगर कुछ पाया जाता है। सोलानियम में भी कुछ पैरोजिनम की इलामतें इस तरह इकट्ठी हो जाती हैं कि वो भी ताफुन की दवा है। और उसमें एक इलामत यह है कि जिल्द में हर जगह से, सांस से, हर चीज़ से बदबू ज़रूर आती है, जबकि पैरोजिनम में हर जगह से बदबू नहीं आएगी। उसका फुजला बदबूदार हो जाएगा क्योंकि अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन है, या रहम के मादे जो खारिज होते हैं उनमें बदबू पाई जाएगी, हैज के खून में बदबू आ जाएगी, निफास के खून में बदबू आ जाएगी। मगर मरीज अमूमी तौर पर गंदा दिखाई देने वाला और बदबूदार नहीं होगा। बस पैरोजिनम की बदबू और इसकी सोलानियम की बदबू में एक वाज़ेह फ़र्क है,
तो पहचाना जा सकता है। सर्दी दोनों में बहुत है, एक दूसरे का मुकाबला करती हैं सर्दी में, लेकिन सोराइनम में बेचैनी नहीं है, जबकि पैरोजिनम में बेचैनी बहुत है। इसके टाइफाइड में भी बड़ी सख्त बेचैनी पैदा होती है। पैरोजिनम इन अलामतों के साथ बाज़ दफ़ा ऐसी ज़िद्दी क़ै में काम आती है जिसका और कोई इलाज नज़र ना आता हो। इसमें सख्त सर्दी के साथ क़ै भी पाई जाती है। इन्हीं इलामतों की वजह से इसे मैंने मलेरिया में भी देखा है कि बाज़ मलेरिया जब दूसरी दवाओं को कुछ न समझें, पैरोजिनम के असर से वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, मगर उसमें मलेरिया बुखार के दौरान नहीं देनी चाहिए। जब टूट रहा हो या टूट चुका हो तो बीच के वक्फे से देनी चाहिए, और ऊंची ताकत में देनी चाहिए, 1000 में, 200 कम से कम, वरना फिर 1000 में। तो एक ही खुराक बाज़ दफ़ा मरीज के अंदर नुमाया तब्दीली पैदा कर देती है। ब्रोंकोनिमोनिया में भी पैरोजिनम बहुत चोटी की दवा है, और फास्फोरस से मैंने बताया था ना, फास्फोरस से भी कुछ मिलती है। किन चीज़ों में? किडनी की खारिश। मैंने सॉल का कहा था कि वो हाथों के एक्जिमे में फास्फोरस से मिलती है, पाँव के एक्जिमे में भी, लेकिन पैरोजिनम फास्फोरस से इस तरह मिलती है कि इसमें भी भड़कन वाली प्यास लगती है। पैरोजिनम में जब बीमारी बढ़े तो प्यास बहुत बढ़ जाती है, और सोराइनम में भूख लगती है, और ये फर्क दोनों में बड़ा नुमाया है। आमतौर पर बीमारी में भूख मर जाती है, मगर सोराइनम का मरीज कुछ खाने को चाहेगा, और पैरोजिनम वाला इसकी प्यास बुझती नहीं, मगर जो ही पानी मैदे में गर्म हुआ, क़ै हो गई। बस ठंडे पानी की प्यास और पानी ज़रा गर्म हो तो उसे उलट दे, ये फास्फोरस की तरह इसमें भी पाया जाता है। फ्लू में भी मैंने आपको बताया था ना, पैरोजिनम को इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी तफसील में फिर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखें कि पैरोजिनम अगर मिक्स करके दी जाए किसी बेसिलिनम वगैरह या इन्फ्लुएंजिनम के साथ मसलन, तो काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। और नोट्स जो हैं आपको कुछ बताऊं। हाँ, मिर्गी में ड्रोसरा भी इस्तेमाल करना चाहिए, बाज़ औक़ात बहुत मुफीद साबित होता है। वो मछली जो दौरे की सूरत में आए, मसलन कभी ठीक हो गया और चंद दिन के बाद फिर दौरा पड़ा मछली का, उसके मुतालिक कहा जाता है कि डिसेंट्री को बहुत मुफीद है, लेकिन अभी मेरे तजुर्बे में नहीं। हमारे पास है वैसे डिसेंट्री को, हाँ, लिख लेना पीर साहब और तुम दोनों। बाद मरीज अगर ऐसे आए ना, उनको ये दे के फिर मुझे बताना बाद में। सिर्फ मतली होगी, उल्टी भी साथ? खांसी भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि खांसी भी हो जरूर। नहीं उल्टी। क्या? उल्टी नहीं, कै उलट कै की बात कर रहा हूँ, मतली के साथ कै। कै भी कई किस्म की है, कई दफा बगैर मतली के एकदम बच्चा उलटता है, जो कुछ भी है, और ये बहुत मुसीबत पड़ती है। मैं भी कई दफा कार में ऐसे बच्चों के हाथों गंदा हुआ हूँ। ये जो अचानक उलटना है ना, ये ज्यादा खतरनाक है मुसीबत के लिहाज से, लेकिन वैसे मछली तो बहुत मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत मरीज के लिए तो मछली है, मगर बाद अमराज में मैदे की वजह से नहीं होती, वह मसलन कारों के चक्कर की वजह से है। मैदा वैसे नॉर्मल ठीक है बच्चे का, बाद में मैदा बिगड़ा हो तो फिर ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। अगर चक्कर और मैदा दोनों इकट्ठे हों तो उनमें नेक्सवामी का और काकुलस
मिल के बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। अगर और कोई दवा भी ना हो तो सफ़र की मतली में नेक्सवामिका कॉकुलस का मिक्सचर अमूमन बहुत मुफीद साबित होता है। बाज़ बार बच्चों को पता भी नहीं लगता, फिर हंसते खेलते। और अगर हवाई जहाज़ में मतली हो तो उसके साथ आर्सेनिक भी मिला लेना चाहिए, क्योंकि हाइट की दवा आर्सेनिक है। जलने की बता चुका हूं ना मैं आपको। खौफ जो बच्चों के दिल में बैठ जाए उनके मतलब बताया आपको मैंने पहले जी क्या क्या दवाएं हैं, बताएं। आपने बताया था कि जलने के बाद अगर कोई बच्चा बढ़ना छोड़ दे, मैं तो खौफ की बात कर रहा हूँ। खौफ रह हाँ जाए, हाँ हाँ, वो ठीक है, फिर खौफ रह जाए तो कॉस्टिकम उसको दें उस वक्त। वो ठीक है। और अगर गम दबा हुआ है हाँ। और सोराइसिस हो जाए तो ग्रेफाइट्स भी आपने बताया था, ओपियम ओपियम भी, भी मुफीद है। आर्मेट भी। आरमेट किसके लिए? सोराइसिस गोल गोल दायरों की शक्ल में सोराइसिस की बात नहीं कर रही, खौफ के नतीजे में। दबने की सूरत में अगर खौफ के नतीजे में सोराइसिस हो हाँ जी, तो उसमें आरमेट अच्छी है। गोल दायरे हाँ, वो गोल गोल छल्लों की सूरत में बनता है। एक और दवा के मुतालिक बयान किया जाता है कि वो भी मुफीद है, कार्सिनोसिन, जी अगर खौफ का बद असर हो तो। बताया। बताया था ना। और ऐसा बच्चा जो अकेले से घबराता हो, अस्पतालों वगैरह में मसलन जवाब दे जाए मैंने नहीं ठहरना, सख्त डरता हो। एक है खौफ के बद असरात, एक है बाद हालतों में खौफ पैदा होना। फास्फोरस 200। हाँ जी। और दमे की दवाओं में वो तजुर्बा मैंने कहा था करके देखें। आर्सेनिक आयोडाइड छोटी ताकत, बाद डॉक्टरों ने इसकी बड़ी तारीफ लिखी हुई है, कभी मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। आर्सेनिक आयोडाइड छोटी ताकत में 3x या 3। अब वो खत मिल गया है जापान वाला, हाफिज अमजद साहब वाला। ये जो कार के हादसों में या दूसरे हादसों में भी सर पे चोटें लग जाएं, उसका बहुत ही खतरनाक नतीजा निकलता है। कई दफ़ा सारी उम्र के लिए मरीज बिस्तर पे लेटा रह जाता है, कई दफ़ा बिनाई खो देता है, कभी वो व्हील चेयर का असीर बन के रह जाता है। ऐसी सूरतों में वक्त के ऊपर होम्योपैथी देना अल्लाह ताला के फजल से हैरत अंगेज़ फ़वाइद का मूजिब बनती है। कई किस्म के नुकसानात से, ज़िंदगी भर के रोग से बचा लेती है। और ऐसी सूरतों में जहाँ डॉक्टर बात चीज़ों को नामुमकिन कह दें, वहाँ भी वो बहुत अजीब असर दिखाती हैं। मैंने आपको बताया था एक गैर अहमदी लड़का था, वो अहमदी हो गया है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में। कार के उसकी स्मैश हुई थी तो इस तरह जैसे वो टुकड़े उड़ गए हैं उसके, एक एक जोड़ उसका हिल के, कोई हड्डियाँ टूट गई, दिमाग के जो स्कल थी कई जगह से इतने टुकड़े हो गए उसके कि वो दोबारा उसको मुरम्मत करके भी नहीं लगाया जा सकता था। खुशकिस्मती से जो चोटी का अस्पताल इसी हादसों के ताल्लुक में मशहूर है, उसके करीब एक्सीडेंट हुआ और फौरी तौर पर उसको अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने देखा लेकिन कहा कि बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अब अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे जब इत्तला मिली एक अहमदी दोस्त की तरफ से, उसको मैंने वही नुस्खा दिया, आर्निका 1000 और नेक्टम सल्फ 1000, और फिर ज़रूरत पड़े तो बाद में ओपियम। ये फ़ौरन शुरू करा दिया जाए, बार बार दी जाए, क्योंकि ऐसे मामलात में हफ्ते का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। बाज़ दफ़ा रोज़ाना 3 दफ़ा भी ये एक्ोनाइट और नेक्टम सल्फ का मिक्सचर देना पड़ता है। बहरहाल उसका इलाज हुआ तो चंद दिन के अंदर डॉक्टरों को दिलचस्पी पैदा हो गई उसमें, जो करीबन
ختم تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اس کو نظر نہیں آئے گا کبھی، اس کی بات نہیں ٹھیک کر سکے گا، بچ سکتا ہے اب لیکن چل نہیں سکے گا. کئی قسم کی انہوں نے پیشگوئیاں ساتھ لگا دیں. وہاں سے میرے ساتھ رابطہ تھا، ان کو میں دوائیاں دیتا رہا کہ آپ اس کو یہ دو، اب یہ دو، اب یہ دو، اور اسی طرح ڈاکٹروں کی حیرانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے پھر سارے ہسپتال کا ایک کیس بنا لیا، اس کو ٹیسٹ کیس بنے. انتہائی مہنگا علاج، جو میٹل کی مصنوعی اسکل بنانی تھی، اس کے اندر کچھ فلنگ وغیرہ کرنی تھی، جو اب سوئٹزرلینڈ جیسے مہنگے ملک میں تو بے انتہا مہنگا ہے وہ علاج، وہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل کی طرف سے سارا علاج کیا اس کا، اور مصنوعی چیزیں لگا دیں. یہاں اب اس کی جلد ساری لگائی ہے، یہ سارا حصہ میٹل کا ہے، اور پیچھے بھی سارا میٹل لگی ہوئی ہے. وہ جب اس کو ہوش پوری طرح آ گئی تو پچھلی ساری یادداشت ختم تھی بالکل مکمل. پھر اس کا بھی علاج کیا گیا خدا کے فضل کے ساتھ، ساری یادداشت واپس آ گئی. پہلا فیصلہ تو اس نے یہ کیا پکا کہ اب میں احمدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ جب مجھے خدا توفیق دے گا سفر میں پہلے ملنے جاؤں گا. تو سوئٹزرلینڈ سے آیا، خط لکھا ہوا تھا کہ یہ مریض تھا آپ کا، یہ آ رہا ہے ملنے کے لیے. دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ وہ میٹل کی ہڈی وہ ہے ساری کھوپری. اس نے پھر اپنی زبان سے خود واقعہ سنایا، کہتا ہے جلد انہوں نے چڑھائی ہے لیکن یہ جو کھوپری ہے اندر یہ خاص ایک میٹل کی ہے، اور میں صرف اپنی نیت پوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں احمدی ہوں اور ملنے کی خواہش تھی بس. ایسا ہی ملتا جلتا، ویسا تو خطرناک نہیں، مگر ایسا ایک واقعہ امجد صاحب نے جاپان سے لکھا ہے، حافظ امجد صاحب نے، اور یہ ایک احمدی نوجوان کا واقعہ جس کا نام تنویر احمد ہے. ان کو کہتے ہیں 1 جولائی 1995 کو ایک کار کے انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا، ایک کار کا انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بائیں آنکھ، جبڑے کی ہڈی اور دماغ سخت متاثر ہوئے. اس پر کہتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں فوری اطلاع بھی کی دعا کے لیے اور یہ نسخہ بھی مانگا. ڈاکٹروں نے آنکھ کے متعلق کہا کہ 80% بینائی اب کبھی واپس نہیں آئے گی. میکسیمم جو ہم دے سکتے ہیں اس کو 20% شفا کا امکان ہے. دماغ کی چوٹ کے بارے میں کہا کہ کم سے کم 3 ماہ بستر سے نہیں اٹھ سکے گا اور ہسپتال میں 6 ماہ تک رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں نے جو اس وقت ان کو نسخہ دیا وہ جو علامتیں بائیں آنکھ اور بائیں کے حصے کے زیادہ تھی، روٹین کا آرنیکا اور نیٹرم سیلف کو نسخہ دینے کی بجائے آرنیکا، نیٹرم سیلف اور لیکسس ساتھ ملا دی کیونکہ بائیں طرف زیادہ اثر تھا، اور تینوں کو 1000 میں دیا، اور اس کے علاوہ روٹا دی کیونکہ جو چوٹوں کے گہرے اثر رہ جاتے ہیں ہڈیوں پر، خاص طور جس سے فالج کے خطرے ہوں، ان میں روٹا بھی بہت مفید ہے. کہتے ہیں کہ آکسیجن لگی ہوئی تھی، آپریشن نہیں ہوا تھا، ہم چوری چوری خوراک دے رہے تھے، لیکن آپریشن کیا جب ڈاکٹروں نے تو انہوں نے کہا، حیرت سے کہا کہ ہمارے سارے اندازے غلط نکلے ہیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% آنکھ کے بچنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. پھر ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور علاج اسی طرح جاری رہا، دعائیں بھی ہوتی رہیں. انٹینسو کیئر سے پھر جو انہوں نے کہا تھا ایک لمبا عرصہ انٹینسو کیئر میں رہے گا، انہوں نے چند دن کے اندر اندر اس کو عام وارڈ میں بھجوا دیا. یادداشت بالکل بھول چکا تھا، کھو چکا تھا، اور یہ جو دوائیں ہم دیتے رہے تو دیکھتے دیکھتے اس کی کایا پلٹ گئی، چیزیں یاد آنی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بلایا اس کو خود امجد کو اور کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے، تم اب اس کو گھر لے جا سکتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف آرام کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے اس سے
علیحدگی میں پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو, دعا بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے اس کو سارا سمجھایا. اس نے کہا میں عیسائی تو نام کا تو عیسائی ہوں مگر خدا کو نہیں مانتا, لیکن اس مریض کے متعلق میں مجبور ہوں کہنے پر کہ صرف خدا نے ٹھیک کیا, ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو نام ہومیوپیتھی کے لگائیں, جو مرضی کریں, اصل تو یہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں بھی جو گہری شفا ہے اور حیرت انگیز ہے, وہ خدا کی پیدا کردہ ان طاقتوں سے ہے جو ہر زندگی کو عطا ہوئی ہیں, اور زندگی کے آغاز سے ہی ان طاقتوں نے رفتہ رفتہ بڑھنا شروع کیا ہے. اور ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس لیے اس نظام کو سمجھ کر, اس سے فائدہ اٹھا کر دوائیوں کو کریڈٹ دینا یہ بیوقوفی ہے. دوائیوں کو اس بریکٹ کے ساتھ کریڈٹ دینا ضروری ہے کہ ان دواؤں کو کے کامیاب ہونے کے تمام امکانات اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں پیدا کر رکھے تھے, اور خدا نے توفیق بھی دے دی کسی کو کہ صحیح دوائی استعمال کرے, اور جو ہوا ہے وہ بندے کے بس کی بات نہیں. وہ ایسا ہی مضمون ہے جیسے قرآن کریم بار بار ایک صورت میں فرماتا ہے کہ جب تم کوئی پودا اگاتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال اٹھاتا ہے بار بار, بیدار کرنے کے لیے انسان کو کہ اس کی جو اندر کی کیمسٹری ہے, اس کا سارا نظام, بیج کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں, کس وقت, کس موسم میں, کس ٹیمپریچر پر اس کو پھوٹنا ہے, کتنا پانی چاہیے, اور ہوا سے کیسے وہ لے گا چیز خوراک, اس سارا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. آدمی تو مٹی میں گھولا ہے نا, اس کو صرف مٹی میں ڈالا ہے, اور تکبر یہ ہے کہ میں نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے, اور سوال صرف یہ اٹھاتا ہے کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں بھی بڑے زور کے ساتھ, بڑی قوت سے یہی سوال ہر دفعہ اٹھتا ہے. اور یہ جو نظام ہے, اس میں ایک ضمناً بات ایک اور بتاؤں گا, پتہ نہیں میں نے پہلے بتائی تھی کہ نہیں. جس دفاعی نظام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کی ان اسپیشلسٹ کو بھی آج تک سمجھ نہیں آ سکی جو اس کے چوٹی کے ماہر ہیں, یعنی طبی رد عمل کا نظام. وہ یہ ہے کہ ایک وہ انسانی جسم میں ایسے کارخانوں کے امکانات موجود, ایسے کارخانوں کا بنیادی مادہ موجود ہے جن کو کئی لاکھ بیماریوں کے دفاع میں معین ضرورت کا دفاعی مادہ تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ان میں صلاحیت ہے. ہر مرض جو ہم پر حملہ کرتی ہے اس کے جواب میں ایک خصوصی اینٹی باڈی بنتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اکٹھے اینٹی باڈی بن گئی جب سب ختم ہو گیا جواب. جب تک اسپیسیفک انفارمیشن ٹی سیلز کو نہ ملے اور پھر آگے وہ منتقل نہ ہو اس میں گودے کے مادے میں یا جہاں جہاں بھی وہ دوائیں بن رہی ہیں, کہ اس وقت مرض کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اس قسم کے جراثیم ہیں یا اتنی مختلف قسم کے جراثیم ہیں, ان کی شکل, ان کا ناپ یہ ہے, ایگزیکٹ ناپ بھیجنا ضروری ہے. اتنے موٹے ہیں یا اتنے چھوٹے ہیں, اور ان کے اندر اتنے کانٹے نکلے ہوئے ہیں, اتنے کونے کھترے ہیں یا اتنا راؤنڈ ہے. ایگزیکٹ میئر جو محتاط سے محتاط درزی بھی ایسا ناپ نہیں لے سکتا. وہ پیغامبر سیل جو غالباً RNA اس میں کام آتے ہیں, وہ پہنچاتے ہیں پہلے بعض گلینڈز کو جو اس کام کے لیے مقرر ہیں, اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. وہ سپاہی جنہوں نے جوابی کارروائی کرنی ہے ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے, لیکن ان کو بین ہی اس طرح پیدا کرنے کا نظام, اس کی پوری سہولتیں موجود ہیں. پھر جب وہ پیغام پہنچے گا
تو وہ پیغام آگے پہنچایا جائے گا اسپیسیفک آرڈر کے طور پر. آرڈر بک نوٹ تیار کیا جاتا ہے نا اسپیشل کہ یہ آرڈر ہے تم نے یہ بنانا ہے, اور وہ جب آرڈر پہنچتا ہے تو وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اگر ٹھیک آرڈر ہو تو عین نشانے پر جا کے وہ پڑھتے ہیں پھر, اور پھر ان کا مقابلہ دوسرے بیرونی دشمن نہیں کر سکتے. لیکن صرف بیرونی دشمنوں کے لیے نہیں, اندرونی دشمنوں کے لیے بھی اس کو سہولتیں موجود ہیں. خون کا اخراج ہو رہا ہے, اسے روکنے کے لیے فلاں فلاں گلینڈ کو حکم دو, فلاں مادہ بنانا شروع کر دیں وہ جو خون کے دوران رجحان کو روکنے کے لیے ہے. پتلا ہو گیا ہے, اس کو مناسب گاڑھا کرنے کے لیے یہ حکم دو. کئی لاکھ, اب ایگزیکٹ نمبر تو نہیں, 1 ملین یا کئی ملین ہوں اللہ بہتر جانتا ہے, مگر لاکھوں کی صورت میں ان کے اندر یہ چیز ایچ کی ہوئی ہے, یعنی کندہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اگر وہ نارملی اتنی بڑی چھانی بنا کے رکھتے تو ایک انسانی جسم کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے, اگر وہ ان سپاہیوں کو بھی پالتا ساتھ, تو روزانہ کئی 100 گنا غذا کھانی پڑتی اس کو. کیونکہ بیماریوں کے دفاع کے وقت اس فوج کو مینٹین کرنے کے لیے انسانی جسم کی بہت بڑی طاقت خرچ ہو جاتی ہے, تبھی بعد میں پنجے سے رہ کے باہر نکلتا ہے. اندرونی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا, اس کی طاقت بڑی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. اور صرف ایک چیز بنائی ہے اس نے, یہ 2 بنائی ہیں. اگر وہ ہر وقت یہ چھانی تیار بنی رہے تو انسان کو تو کی مینٹیننس ناممکن ہو جائے بالکل. اب وہ کہاں سیل کے اندر کیا خبریں پڑی ہوئی ہیں, کب سے ہیں, who knows, unbelievable. اور کس طرح پیغام دیتے ہیں اور کس طرح ان کو حرکت میں لایا جاتا ہے کہ آؤ تم جوابی فوج اتنی بنانی شروع کر دو. تو یہ جو نظام ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام. اس لیے اپنی چھوٹی سی ہم نے نسخہ دیا ٹھیک ہو گئے وہ ذکر کر دیں اور یہ نہ کریں یا یہ نہ سوچیں تو بڑی خطرناک قسم کی بیوقوفی ہے اور نقصان. کیونکہ اگر سوچیں ساتھ یا ہمیشہ اس بات کا احساس رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل پھر زیادہ نازل ہوتا ہے اور شفا بھی بڑھتی جاتی ہے. اور یہی چیز آپ کی اپنی روحانی زندگی کے مجھے بن جاتی ہے, دوسروں کو ٹھیک کرنا, آپ کا اور زندہ ہو جانا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں میرا ایک اپنا نظریہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایوولوشن کے سفر میں جو زندگی جس کو ہم یہاں زندگی آج کل کہتے ہیں, جو فوٹو سنتھیٹک زندگی ہے, جو سورج کے نور سے حاصل طاقت دیتی ہے, اس زندگی میں 1 ارب سال کم سے کم لگے ہیں اس کو مختلف شکلوں سے گزارنے میں. 100 کروڑ سال. اور ہر جانور کی شکل میں جب وہ زندگی آگے نکلی ہے یا بعض جانوروں کی صورت میں منتشر ہوئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جانور پیدا ہو, اس سے اگلا, اس سے اگلا, اس سے اگلا, آدمی تک پہنچ گیا. ایک جانور پیدا ہو, اس سے کئی پیدا ہوئے, اور ایک وہ تھا جس نے اگلی سیڑھی کے لیے تربیت پانی تھی, پھر اس سے اگلی سیڑھی پر اسی میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس سارے سفر کے دوران وہ مرکزی جانور جس سے اگلی شاخیں پھوٹی ہیں, اس وقت اس کے زمانے کی بیماریوں کے خلاف اس کو دفاع دیا گیا تھا, ورنہ وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے وہ دفاع جو تھا وہ ان حالات میں وہاں ضروری تھا, آئندہ ہر جانور کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ایک دفعہ جب خدا نے پیدا کر دیا تو اس کو پھر سٹیک کیا ہے لائبریری میں, جو جینز کی لائبریریز تھیں ان کے اندر سٹیک کیا ہے, اور 1 ارب سال میں جتنی امکانی بیماریاں زندگی پر حملہ کر سکتی تھیں ان کی پوری لائبریری انسان کے نام منتقل کر دی. اور یہ وہ لائبریری ہے جس سے ڈاکٹر بھی استفادہ کرتے ہیں, از خود مریض استفادہ کر رہے ہیں, اور ہومیوپیتھی میں بھی اسی لائبریری کی طرف, اس معین کتاب کی طرف پہنچنا ضروری ہے جس میں اس کے دفاع کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور معین آرڈر ہے. اس لیے اکثر ہومیوپیتھ بیچارے
تو آرڈر دے دیتے ہیں، لیکن چیزیں جو مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں وہ اور ہیں، اور سپاہی اور سائز کا ہے، اس کو کپڑے پورے نہیں آتے، تو اس لیے وہ دفاع جو ہے بیکار ہوگا، ہلچل پیدا کر دے گا، بعض دفعہ پہلے سے زیادہ کمزوری پیدا کر دیتا ہے، اس کو ریئیکشن کہتے ہیں نا، رد عمل ہو رہا ہے مگر رد عمل کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ رد عمل نے ایک مثال کے طور پر بہت موٹے اور نوکدار حملہ آور کے خلاف بے حد محنت کر کے ایک فوج تیار کی ہے، وہ وہاں پہنچ بھی رہی ہے، آگے سے اس کو مار پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ جو مریض ہے وہ پتلا اور لمبا اور بل کھایا ہوا ہے۔ جب تک وہ سپاہی نہ بنے جو پتلے اور لمبے اور بل کھائے ہوئے اور اس کے ذریعے لپٹنے کے اور فٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس وقت تک اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس شکل کا جراثیم ہے جو بل کھایا ہوا، لمبا، نوکیلا ہے، تو یہ جو دفاعی نظام ہے یہ ایسے ہی فوجی تیار کرے گا، اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ بین ہی اس کے ہر پیچ و خم میں داخل ہو کر اس کے ساتھ لپٹ جائیں، اور اس کے ساتھ لپٹ کے اس کو بیکار کرتے ہیں، اور ان کا مادہ دونوں کو تحلیل کر دیتا ہے، یعنی ہر سپاہی قربانی دیتا ہے، ایک دفعہ بننے کے بعد جب اپنا کام دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ پیپ ہے، اور کہتے ہیں پیپ پیدا ہو گئی ہے زخم میں، یہ وہ، اور نہ پیپ پیدا ہو بڑے سخت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کینسر نہ ہو۔ تو یہ پیپ پیدا کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ٹکور ہوئی پیپ ہو گئی، وہاں یہ جب تک سپاہی جوابی سپاہی نہ بنے اس یا ان جراثیم کے بین ہی شکل کے نہ ہوں اور ان کو لپیٹنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ بعض ہیں جو موٹے موٹے بھدے بھدے سے سفید رنگ کے، وہ ویسے ہی لپیٹنے کا کام کرتے ہیں، فیگوسائٹس کہتے ہیں ان کو، لیوکوسائٹس، اور ان کی بھی شکلیں الگ الگ ہیں، دیکھنے میں وہ ایک ہی شکل کے ہیں، مگر ہر لیوکوسائٹ ہر مرض کے کام نہیں آتا۔ کتنی اس کی قسمیں آپ نے شناخت کی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ون آف دی لیوکوسائٹس کی ایک قسم ہے، جی حضور، ہاں، بہت سے مختلف وہ وائٹ سیل جو باہر، جی جی اسی کی بات میں کہہ رہا ہوں، جو یہ وائٹ سیلز ہیں جی حضور، ان کی کتنی قسمیں آپ سائنس دانوں کے علم میں آ چکی ہیں؟ یہ اندازہ نہیں پتا، بہت سارے بہت مختلف قسم کی، یہ جس کی ڈسکرپشن عام کتابوں میں یہ ملے گی نا کہ وہ فیگوسائٹس یا لیوکوسائٹس، سفید وائٹ سیلز، وائٹ کارپسلز کہتے ہیں ان کو، ہاں وائٹ بلڈ سیلز یا کارپسلز بھی نہیں حضور، وہی وائٹ بلڈ سیلز اور لیوکوسائٹس، یہ پیدا ہو گئے، انہوں نے اس کو مریض یعنی حملہ آور کو لپیٹ لیا، خود بھی مر گیا، اس کو بھی مار دیا۔ یہ لپیٹنا اس طرح نہیں ہے جیسے کمبل ڈال کے لپیٹ دیا، ان کو فٹ ہونا پڑتا ہے، اور جب تک وہ اس کے مقابل اس کے سائز اس کی شکل کے فٹ نہ ہوں اس وقت تک وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ وہ ہیں جن کے اندر یہ اور کچھ اور ایسے دفاعی چیزیں ہوں گی، کوئی تفصیل یاد نہیں، جن میں لامحدود امکانات انسان کے دفاعی پیداوار کے نظام میں موجود ہیں۔ حرکت میں وہ اس وقت آتا ہے جب اس کو معین پیغام ملے، اور یہ اندر اندر پیغام مل رہے ہیں، جسم خود ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے کیس میں بھی جو وہ کہتے ہیں، میں اگلا باقی حصہ سناؤں۔ ہاں، سب سے بڑی بات تو یہی کہ اب وہ مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر حیران رہ چکے ہیں سارے ہسپتال کے۔ وہ کہتے ہیں نظر اس کی نہ صرف یہ کہ واپس لوٹ آئی ہے بلکہ بہت معمولی نقصان ہے۔ اس کو جو شیشہ لگایا انہوں نے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ لگے گا اس کا کیا مطلب ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر حیران رہ گیا کیونکہ نمبر اس کا 00.06 ہے، بہت تھوڑا سا، بہت ہے، جی یو نو بیٹر ہے، بالکل ہی، جس کو کہتے تھے کہ 80% آنکھ کے ضائع ہونے کا ہمیں غالب یقین ہے، یہ غالب احتمال ہے، اور پھر 50% پہ آ گئے، اور پھر بھی کہا کہ وہ ڈیمیج رہے گی اور
गुजारा करेगी, वो कहता है डॉक्टर ने जो लोही ईसाई के उसने खास तौर पर ये बात बताई इसको, कहता है मुझे समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है कि शीशा उसको सिर्फ 0.006 हाँ 0.06 ये बहुत मामूली है। बहुत ही 0.5 इज हाफ ए डायोप्टर। अच्छा। ये भी 1.5 है गालबन, आपका मेरा भी 1.5 है, तो इससे बहुत ही वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई चोट लगी थी? नहीं वो बचपन से मगर ये देख लें अल्लाह के फजल से कैसे ये रूटा मैंने तभी दाखिल कराई थी, ये बताना चाहता हूँ। रूटा आंख की बिनाई पर बहुत असरअंदाज होती है और चोटों पर भी, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि रूटा साथ जरूर शुरू कराना, क्योंकि उसने आंख का खतरा बताया है। और ये देखें अल्लाह ने कैसा फजल किया है। एक और तजुर्बा वो लिखते हैं, ये वही खातून वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो आखिर उसकी खांसी थी जो पीछा नहीं छोड़ती थी, और आखिर उसने मायूस होकर कहा कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसकी इलामत यह थी कि थोड़ा सा खांसना शुरू करे तो फिर चल सो चल, और फिर बिल आखिर गोया कि वो जिस तरह फंदा पड़ जाता है गले में, वो रोसरा उसने उसको दी और देता रहा, और 1 महीने के अंदर अंदर उसने पैगाम भिजवाया कि अब मुझे खांसी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। अब नईमा के बाद नुस्खे आपको बता दूं जो पिछली दफा गालबन नहीं बता सका। टॉन्सिल्स के मुतालिक मैं बता चुका हूं आपका, ये आपकी रिपोर्ट ये नहीं सुनाई अभी तक। हाँ, कहते हैं टॉन्सिल्स में जो नुस्खा मैंने तजवीज़ किया था ये वो देती रही हैं अल्लाह के फजल से। बहुत से बच्चों को बुखार से सिर्फ इसी नुस्खे से निजात मिलती रही है और किसी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो है फेरमफॉस, सिलीशिया, कालीफॉस, कालीम्योर, किलकेरिया फ्लोर। इसमें बाज़ दफ़ा किलकेरिया कालीफॉस की वजह सिर्फ कालीम्योर रखता हूँ, लेकिन कालीफॉस भी मिला दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नुस्खा बनता है। ये बहुत मुफीद है, तो हर सूरत में अगर टॉन्सिल्स हों तो फ़ौरन शुरू कराना चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल का बुखार बसा औकात जो मारूफ बड़ी बड़ी ताकत की ऊंची दवाएं हैं उनसे उनके काबू नहीं आता, और बाज़ दफ़ा अगर बहुत बुरा हाल हो जाए तो फास्फोरस की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। लेकिन ये नुस्खा बिलमूम मुफीद है। क्योंकि आपने कितना इस्तेमाल किया है इसको नईमा खोखर? हुजूर मैंने भिजवाया तो पता नहीं कई लोगों को है, लेकिन ये मैंने 4-5 औरतों ने मुझे बताया है कि हमारे बच्चों को बिल्कुल शफा हुई है। जिनसे आपने पूछा जी, उनमें से किसी ने यह भी बताया कि इसके बावजूद हमें दूसरी दवाओं की जरूरत पड़ी, इसने फायदा नहीं दिया? नहीं हुजूर, जो मैंने जो लिखा है यही लिखा है, जिन्होंने मुझे ये बताया कि हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं मैं लिया। समझ गया हूँ, जी, लेकिन जिनसे आपने पूछा किसी ने यह भी कहा कि हमें जरूरत पड़ी थी और चीजों की। इससे कबल देते रहे लेकिन इस नुस्खे के बाद नहीं दी। इसकी नाकामी की रिपोर्ट तो किसी ने नहीं की? नहीं। ये मेरा मतलब जी, था। यही मैंने। हाँ ठीक है। आपको मैंने कहा था नजले के दौरान जब कानों की तकलीफ हो उसमें एलियम सीपा दें, ये तो तजर्बे में आई है। नईमा खोखर ने भी रिपोर्ट यही की है कि खुदा के फजल के साथ इसी एक दवा से वो मरीजा ठीक हो गई, बच्ची थी। हैं? जी, अच्छा, गले में नजला गिरने के लिए नेट्रम कार्ब मैं आपको बताता था ना दिया करते थे, लिखा वही हुआ है, लेकिन मुझे तो कभी फायदा नहीं मिला उससे खास। बेसिलियम नेट्रम और उसमें फायदा मुझे देती है, और नईमा ने भी ये इस्तेमाल किया है, फायदा हुआ जी, है। जी, पुराना नजला गिर रहा हो गले में, गले में गिरता है। बेसिलियम नेट्रम और वैसे ही बहुत मुफीद दवा है। आम तौर पर फ्लू फैले हुए हों तो इन्फ्लुएंजिनम और नेट्रेम्योर, इन्फ्लुएंजिनम और बेसिलिनम और नेट्रेम्योर तीनों मिलाकर भी बहुत अच्छा नुस्खा है और अक्सर प्रिवेंट कर देता है। अगर पहले दिया जाए तो या हो गई नहीं नजला या फिर मामूली होकर खत्म हो जाता। क्यों? जलसे पे जो हमने ये यूज कराया था मेहमानों को, बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली थी। अच्छा, जी, कौन सा? ये इन्फ्लुएंजिनम, बेसिलिनम और नेट्रेम्योर 2 तीनों मिला के जी जी इस्तेमाल कराया था? जी जी। हाँ।
बहुत फायदे हुए। अच्छा, कादियां से भी इस दफा खुदा के फजल से कोई बीमारी की इतला नहीं मिली, वरना पहले जलसों में तो बहुत बुरा हाल हो जाया करता था। कुछ ये भी है कि मौसम इस दफा बहुत बेहतर है वहाँ, इसलिए अभी हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि इन दवाओं से वाकई फ़ायदा पहुँचा है, मगर जब यहाँ पहुँचा है तो वहाँ भी पहुँचना था, मगर जो दवाएं भेजी गई थी उनके खुदा ने अच्छा असर दिखाया है। एक बच्ची को जो फ्लू और फिर दमा की शिकायत हुई, उसमें नईमा ने आर्सेनिक, इपिकाक और कार्बोवेज और एंटीमोनियम टाट वाला नुस्खा ये इस्तेमाल कराया है। पहले भी बता चुका, आर्सेनिक, इपिकाक, कार्बोवेज, एंटीमोनियम टाट। और उसकी तो हालत ऐसी खराब थी, जवान बच्ची 21 साल की, और कितने? सीढ़ियाँ चढ़ सकती 21 साल की? 21 साल की, हाँ। लेकिन इसके लिए घर की सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो अच्छा, गई। फिर? तो फिर उसको ये नुस्खा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आपने फरमाया था ना, कभी नाउ एंड देन ले लिया करे, हाँ, तो वो हाँ। ले लेती है ये नुस्खा। क्या ले लिया गए? कभी कभार मतलब। हाँ, ये लेती रहे, जी, बंद नहीं करना। बंद नहीं किया जी। और एसिडिटी के लिए वो आयरिस वर्सिकलर वाला नुस्खा जी मुफीद पाया है आपने? जी, अपने उससे एक और फायदा भी हुआ। क्या? अच्छा, दर्द शकीका वो तो आराम आना ही था। अच्छा, हाँ, दर्द शकीका अक्सर एसिडिटी से ही ताल्लुक रखती है। ये नुस्खा तो उसको एसिडिटी के लिए दिया था ना, ठीक है। तो उसने कहा मुझे उसका भी आराम। खुश्क जिल्द और खारिश में मैंने देखा है अमूमन पेट्रोलियम मुफीद रहती है, ख़ासतौर पर मगरबी मुल्कों में, क्योंकि यहाँ पेट्रोल का बहुत असर है फिजा में। बाकी अब कहते हैं वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर ये नीमा के बाकी नुस्खे उस वक्त तक रिपोर्ट अगर कोई और आ जाए तो इकट्ठी आप इनको भेज दो, जो नहीं हो सके उनको दोबारा अलग लिख देंगी हैं, और ये पूरी फाइल बनाई जाओ, ठीक है। तो रमज़ान में इंशाल्लाह अगर वक्त मिल सका तो रमज़ान के बाद फिर सिस्टमेटिकली इसी तरह बीमारियों से दवाओं की तरफ का सफ़र, ये इस मजमून को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।